الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. بعض احباب نے مجھ سے 15 شعبان کے سلسلے میں کچھ سوالات کیا تھا. ان میں ہمارے بہت قدیم اور عزیز دوست شیخ عبدالعزیز جن کا تعلق موضع بلہر سے ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں اس کی رہنمائی کی جائے. تو میں نے بہتر سمجھا کہ اس سلسلے میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں انہیں پہلے بیان کیا جائے اور ان کے بعد پھر ضعیف احادیث کو بھی ذکر کر دیا جائے اور ان کے ضعیف ہونے کی وجہ کو بھی بیان کر دیا جائے. اور پھر تیسرے نمبر پر اس مہینے میں جو موضوع روایات وارد ہیں اور وہ روایات عام مسلمانوں کی زندگی میں بڑی منتشر ہیں ان کو بھی بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ صحیح احادیث کے مطابق عمل پیرا ہوں اور ضعیف اور موضوع روایات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں صحیح احادیث کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سلسلے میں پہلی حدیث جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان. متفق علیہ. یہ حدیث میرے بھائیوں متفق علیہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں 1969 نمبر پر اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں یہ حدیث دو جگہ موجود ہے. 1156 نمبر اور 175 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ افطار نہیں کریں گے اور آپ اگر افطار کرتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کئی دنوں تک روزہ رکھتے اور بسا اوقات کئی دنوں روزہ نہیں رکھتے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے روزوں کو مکمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ. ہاں شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے آپ. رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں آپ کو دیکھتی تھی اور مہینوں میں اتنا روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے رمضان کے بعد. دوسری حدیث ابو سلمہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو حدیث بیان کیا جس میں وہ کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان وکان یصوم شعبان کلہ وکان یقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. یہ حدیث بھی میرے بھائیوں متفق علیہ ہے. یعنی اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں 1970 نمبر پر ذکر کیا ہے جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں 782 نمبر پر ذکر کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے. یعنی رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہوتے ہیں ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم عمل کو مجھ سے لے لو کیونکہ اللہ رب العالمین نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ. اور سب سے بہترین نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ نماز ہوتی تھی جس پر مداومت برتی جائے, جس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں برتا جائے, عمل کیا جائے, اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. یعنی نوافل آدمی اگر تھوڑی نفل کا اہتمام کرتا ہے تو
اور اس اہتمام میں مداومت برتتا ہے، ہمیشہ اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تھے، یعنی نفلی نمازوں میں سے جب کوئی نماز شروع کرتے تھے آپ، تو اس پر مداومت برتتے تھے، اس کو پوری زندگی میں نافذ رکھتے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث جو ابو سلمہ ہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان۔ یہ حدیث بھی میرے بھائیوں متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں اس حدیث کو آپ محسوس کر سکتے ہیں 1950 پر، اور اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں اس حدیث کو 1146 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی کہتی ہیں کہ میرے دن میں رمضان کے قضا روزے باقی رہتے تھے اور میں ان روزوں کو قضا کرنے پر قادر نہیں ہو پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو شعبان کے مہینے میں میں ان رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی لازمی طور پہ قضا کر لیا کرتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے، اگر شعبان سے پہلے ادا نہیں کر پاتی تھی تو شعبان میں لازمی طور پہ ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں عبداللہ بن ابی قیس سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یصلہ برمضان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ روزہ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شعبان ہوا کرتا تھا، اور پھر شعبان کو آپ رمضان سے جوڑ دیا کرتے تھے، یعنی گویا کہ 11 مہینے رمضان کے بعد جو بچتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ پسند ہوتا تھا کثرت روزہ کی بنیاد پر، ورنہ اگر رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ ابھی انشاءاللہ بیان آئے گا وہ اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینے محرم کا روزہ مانا جاتا ہے، لیکن کثرت صوم کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شعبان کا مہینہ بڑا محبوب تھا۔ ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس سلسلے میں ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ یہ حدیث میرے بھائیوں امام احمد رحمہ اللہ کی مسند میں دوسری جلد میں 442 نمبر پہ موجود ہے، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن میں اس حدیث کو کتاب الصوم حدیث نمبر 2337 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو، روزہ سے باز آ جاؤ، یعنی 15 شعبان سے پہلے اس مہینے کا روزہ رکھنا یہ محبوب عمل ہے، لیکن امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے 15 شعبان جب ہو جائے تو روزہ رکھنے سے آپ نے منع کر دیا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اگر 11 مہینوں میں انسان نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے، ایام بیض میں جو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخیں ہوا کرتی ہیں، اگر نفلی روزے کا کوئی انسان اہتمام کرتا ہے تو اس اہتمام کی بنیاد پر اگر شعبان میں 13، 14 اور 15 روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر اور جائز ہے۔ البتہ اسپیشلی طور پر 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کرنا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کی جانب انسان التفات نہ کرے، اس کی جانب انسان متوجہ نہ ہو، کیونکہ جب تک کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت نہ ہو اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ثبوت نہ ہو، ہمیں اس عمل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے دور میں اکثریت اگرچہ اس عمل پہ گامزن اور اس عمل پہ قائم ہو، بہرصورت 15 شعبان جب ہو جائے تو روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو منع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم۔ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں کتاب الصوم حدیث نمبر 1914، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں اسے 1082 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو رمضان سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، الا کہ کسی شخص کی عادت ہو کثرت سے روزہ رکھنے کی، جو صوم داؤدی کا پابند ہو، یعنی داؤد علیہ السلام جس طرح سے ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، اگر کسی شخص کی ایسی عادت ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں کثرت روزہ کی بنیاد پر داؤد علیہ السلام کے روزے کی اتباع کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اجازت دی جائے گی۔ باقی اور کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کوئی انسان رمضان کے استقبال میں یا شک کی بنیاد پر روزہ رکھے تو یہ دونوں باتیں، یہ دونوں وجوہات احادیث میں ان سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے کہا من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کیا اس نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا۔ تو رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ اسٹارٹ کرنے سے یا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ سخت منع ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث ہے، وہ کہتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل کانٹینیو روزہ رکھتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان۔ رمضان کا معاملہ تو مسلم ہے، لیکن شعبان، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ام سلمہ کی حدیث کو اگر ملایا جائے تو اس سے پتہ چلے گا کہ شعبان میں اکثر ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور آپ یہ بھی کہتے تھے میں تم انسانوں کی طرح سے نہیں روزہ رکھنے میں، کیونکہ میرے اندر اللہ رب العالمین نے قدرت دیا ہے اور میں اپنی قدرت کی بنیاد پر کثرت روزہ پر قادر ہوں۔ اس کی اور بھی بہت ساری دلیلیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں، لہذا ام سلمہ کے بیان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائی، اسی طرح سے اسامہ ابن زید سے مروی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، جس کا مطلب یہ ہوا، وہ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جتنا شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں اس قدر روزے کا اہتمام آپ کی زندگی میں نہیں محسوس کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ واقع ہوتا ہے، اسی بنیاد پر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، جبکہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور میں روزے کی حالت سے رہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ احادیث صحیح ہیں۔ اس میں امت کو یہ درس ملا کہ امت کا کوئی فرد اگر شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نصف شعبان سے پہلے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، خصوصاً ہفتے کا روزہ یعنی سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، اور اگر اس سے زیادہ آدمی کے اندر تڑپ ہے، شوق ہے، عبادت کا جذبہ ہے تو وہ 13، 14 اور 15 شعبان روزہ رکھے۔ البتہ امت کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مفاد یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد امت کے افراد روزہ رکھنے کی کوشش نہ کریں، الا کہ کسی انسان کی نفلی روزے کی عادت ہو، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے سلسلے میں احادیث میں وارد ہوا ہے، تو اس شخص کو اجازت دی جائے گی، باقی اور لوگوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند صحیح احادیث تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے روزے کے تعلق سے شعبان کے مہینے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بھائیوں کے اس بات کی توفیق دے کہ میں احادیث کے بموجب عمل پیرا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا سلسلہ آپ کے سامنے ضعیف احادیث کا پیش ہوگا۔ السلام علیکم۔